300 فرشتے، 500 فرشتے، 1000 فرشتے، ہم نے سنا کہ مختلف جو ہم باتیں سنتے ہیں، تو کیا جبریل امین ایک پر مارتے تو سارے کافر ہلاک نہ ہو جاتے؟ پھر کیا وجوہات تھیں فرشتوں کا نزول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال مفسرین نے اٹھایا ہے کہ پہلی قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک ہی مرتبہ جبرائیل امین تشریف لاتے تھے جی، اور بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اجڑ جاتے تھے. تو کیا یہ 950 کے لیے ایک پر نہیں مار سکتے تھے؟ یہ سوال بالکل اٹھایا ہے اور یہ ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے. اصل اس میں جو حکمتیں ہیں نا جی، جس وقت وہ پتہ چلے گا تو حیران ہو جائیں گے کہ حکمتیں کیا تھی. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو یہ مدد بھیجی گئی تھی، قرآن مجید میں خلاق عالم نے 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ، فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے. یہ ان کے اطمینان کے لیے تھا. اور جب حضور نے فرما دیا نا کہ یہ دیکھو فرشتے آ رہے ہیں، بلکہ حضرت صدیق اکبر کو جو فرمایا تھا کہ وہ دیکھو جبرائیل کی میت میں آگے اور جبرائیل اپنے گھوڑے ہیزوم پر بیٹھے ہوئے آ رہے. سبحان اللہ. تو یہ ان کے سکون اور اطمینان کے لیے نازل کیے گئے تھے. پہلی بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ وہ حرب کے لیے نہیں تھے، صرف اور صرف اطمینان و سکون کے لیے تھے. دوسری بات لکھی، فرمایا اگر، یہ بڑی خاص بات ہے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے، ایک پر مارتے، سارے کافروں کو ہلاک کر دیتے نا، بعد میں کوئی کافر جنگ نہ کرتا. وہ کہتے یار یہاں تو ایک پر لگتا ہے سارے ہلاک ہو جاتے، لہذا ہم کرتے ہی نہیں. کافروں کو بار بار جنگ کروانا تھی مسلمانوں سے تاکہ ان کو بار بار ذلت دی جائے، بار بار ان کو ذلت ہو. اور اس موقع پر زیادہ ذلت، یہاں پر ایک مفسرین کرام نے اور بڑی خاص بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو فرشتے تھے اور بعض صحابہ کرام نے آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، بلکہ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھیں روشن ہوتی نا، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو میں تمہیں دکھاتا کہ فرشتہ کہاں میرے ساتھ دوڑ رہا تھا. یہاں تک فرمایا، یہاں تک فرما دیا آپ نے. یہ جو فرشتے اتارے گئے تھے نا، یہ اس لیے تھے تاکہ پتہ چلے کہ حضور کے صحابہ کوئی عام نہیں ہے، ان کی صفوں میں ان کے ساتھ چل کر اللہ کے فرشتے بھی جنگ کرتے ہیں. اور ان کو بسا اوقات ایسا تھا، بھاگو بھاگو ہم تمہارے سے بھاگو، وہ ضرب لگاتا نہیں تھا، پہلے ہی اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. تو اس صورت کے اندر اظہار ہوا. یہ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں مروایا یہ ان سب کافروں کو، صحابہ کرام سے مروایا. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں سے اس لیے نہیں مروایا کہ قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے غلاموں کی گڈی چڑی رہے. وہ جو کہتے تھے نا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھ مقابلہ کیسے کرتے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تم نے کچھ نہیں کہنا، ساتھ تم نے رہنا ہے، میں ان کے ہاتھوں سے مرواؤں گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم جو کہتے ہو کچھ نہیں، دیکھو اب حضور کے صحابی تمہارے ساتھ کیا کرتے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جتنا ان کا ذمہ تھا نا اتنا ہی ان سے کام. باقی یہاں پر ایک تھوڑی سی اور آسان بات کر دوں، فرمایا یہ سارا فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف منسوب کرنا تھا.